السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 52 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور شارح ملا حسن کی عبارت ہے: وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فِي ذَيْلِ قَوْلِهِ فَتَدَبَّرْ إِشَارَةٌ إِلَى مَنْعٍ۔ شارح ملا حسن علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مصنف کی عبارت میں یہ الفاظ ہیں: وَتَنَاهِي الْعَدَدِ يَسْتَلْزِمُ تَنَاهِيَ الْمَعْدُودِ فَتَدَبَّرْ۔ تو مصنف کی عبارت میں ایک لفظ ہے فتدبر۔ مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ میں اپنے قول فتدبر کے تحت یہ لکھا ہے اشارۃن الی منع، کہ فتدبر سے ایک منع کی طرف اشارہ ہے۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو 3 مقدمات بیان کیے ہیں اور ما سبق میں ہم نے جو تقریر کی ہے، اس تقریر سے وہ منع زائل ہو جاتا ہے جس منع کی طرف مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ میں اشارہ کیا ہے۔ دراصل برہان تضعیف کے جو 3 مقدمات ذکر کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک مقدمہ یہ ہے کہ ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے۔ اس مقدمہ پر معترض کی طرف سے منع وارد کیا گیا ہے، اور منع یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے، ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تضعیف یہ صرف عدد متناہی کا خاصہ ہو، نہ کہ عدد غیر متناہی کا، اور جب ایسا ہوگا کہ تضعیف عدد متناہی ہی کا خاصہ ہو نہ کہ عدد غیر متناہی کا، تو اس صورت میں عدد غیر متناہی قابل تضعیف نہیں ہوگا، لہذا برہان تضعیف عدد غیر متناہی میں جاری نہیں ہوگی۔ تو جب برہان تضعیف عدد غیر متناہی میں جاری نہیں ہوگی تو غیر متناہی کا متناہی ہونا بھی لازم نہیں آئے گا۔ یہ ہے منع جس کی طرف مصنف نے فتدبر کے ذریعہ اشارہ کیا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ ہم نے جو تقریر کی ہے اس تقریر سے یہ منع زائل ہو جاتا ہے، یہ اعتراض زائل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے اس مقدمے یعنی ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے، اس مقدمے کی توضیح میں ہم نے یہ ذکر کیا ہے کہ عدد کا ہر مرتبہ انتزاعی ہوتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کا انتزاع صحیح ہو، درست ہو، وہ بداہتاً قابل تضعیف ہوتا ہے، ورنہ لا تخفیت باطل ہو جائے گی۔ تو ہماری اس توضیح سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہر عدد خواہ وہ متناہی ہو یا غیر متناہی ہو، قابل تضعیف ہوتا ہے۔ لہذا ہماری اس تقریر سے وہ منع زائل ہو جاتا ہے جس منع کی طرف مصنف نے اپنے حاشیہ منہیہ میں اشارہ کیا ہے۔ اسی کے بارے میں شارح اپنی عبارت میں کہتے ہیں: وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ يَنْدَفِعُ مَا فِي الْحَاشِيَةِ فِي ذَيْلِ قَوْلِهِ فَتَدَبَّرْ إِشَارَةٌ إِلَى مَنْعٍ۔ اور ہماری اس تقریر سے وہ منع زائل ہو جاتا ہے جو مصنف کے حاشیہ منہیہ میں مصنف کے قول فتدبر کے ذیل میں مذکور ہے، اور وہ ہے کیا؟ اشارۃ الی منع،
کہ لفظ فتدبر یہ منع کی طرف اشارہ ہے، اور منع ہے کیا؟ وہو ان یقال لما لا يجوز ان يكون التضاعف خاصة المتناہی دون غیرہ، اور وہ منع یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ ایسا کیوں ممکن نہیں ہے کہ تضعیف صرف متناہی کا خاصہ ہو نہ کہ غیر متناہی کا۔ انتہا۔ مصنف کا حاشیہ یہاں پر آ کر کے مکمل ہو جاتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ ہماری تقریر سے یہ منع دور ہو جاتا ہے، زائل ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ وذالک لما قلنا فی المقدمۃ الاولی، اور وہ منع دور ہوتا ہے اس تقریر کی وجہ سے جو ہم نے مقدمہ اولا میں، جو ہم نے پہلے مقدمہ میں تقریر ذکر کی ہے، اس تقریر سے وہ منع، وہ اعتراض دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے مقدمہ اولا کی توضیح میں یہ ذکر کیا ہے کہ عدد کا ہر مرتبہ انتزاعی ہوتا ہے، اور جس کا انتزاع صحیح اور درست ہو وہ قابل تضعیف ہوتا ہے، ورنہ لا تخفیت باطل ہو جائے گی۔ گفتگو ہم نے ما سبق میں مکمل طور پر ذکر کر دی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے اس مقام پر ایک اور حاشیہ ذکر کیا ہے، جس کی تفصیل یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ عدد کا معروض ہوتے ہیں بالبداہت، مطلق امور غیر متناہیہ عدد کا معروض ہوتے ہیں۔ امور غیر متناہیہ کو عدد عارض ہوتا ہے، خواہ وہ امور غیر متناہیہ مرتب ہوں، خواہ غیر مرتب ہوں، اور خواہ وہ امور غیر متناہیہ مجتمع فی الوجود ہوں، یعنی سب کے سب ایک زمانے میں موجود بالفعل ہوں، جیسے نفوس ناطقہ جو اجسام سے جدا ہو چکے ہوں۔ تو خواہ وہ امور غیر متناہیہ مجتمع فی الوجود ہوں، یعنی ایک زمانے میں موجود بالفعل ہوں، خواہ وہ امور غیر متناہیہ متعاقب فی الوجود ہوں، یعنی وہ امور غیر متناہیہ ایک زمانے میں موجود بالفعل نہ ہوں، بلکہ ایک ایک کر کے آ رہے ہوں۔ پہلے ایک موجود ہو، پہلے ایک زمانے میں موجود ہو، پھر وہ ختم ہو جائے، پھر دوسرا آئے دوسرے زمانے میں، پھر وہ ختم ہو جائے، اور پھر تیسرے زمانے میں آئے، پھر وہ ختم ہو جائے تو چوتھے زمانے میں آئے، پھر وہ ختم ہو، اسی طرح سے لگاتار۔ تو امور غیر متناہیہ مطلقاً، یعنی مطلق امور غیر متناہیہ یہ عدد کا معروض ہوتے ہیں، خواہ وہ مجتمع فی الوجود ہوں، یعنی ایک زمانے میں موجود بالفعل ہوں، خواہ متعاقب فی الوجود ہوں، یعنی ایک زمانے میں موجود بالفعل نہ ہوں، بلکہ پہلے ایک زمانے میں ایک آئے، پھر وہ ختم ہو جائے تو دوسرے زمانے میں دوسرا آئے۔ یہ ہے تعاقب فی الوجود، جیسے حرکات فلکیہ کہ پہلے ایک حرکت وجود میں آتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے تو دوسری حرکت وجود میں آتی ہے، پھر وہ ختم ہوتی ہے تو تیسری حرکت وجود میں آتی ہے۔ تو امور غیر متناہیہ خواہ مجتمع فی الوجود ہوں، یعنی ایک زمانے میں موجود بالفعل ہوں، یا متعاقب فی الوجود ہوں، جیسے حرکات فلکیہ کہ یہ متعاقب فی الوجود ہیں، کہ پہلے ایک آتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے۔ تو خواہ مجتمع فی الوجود ہوں، خواہ متعاقب فی الوجود ہوں، یہ سب کے سب کیا ہوتے ہیں؟ عدد کا معروض ہوتے ہیں۔ یہ بات مصنف علیہ الرحمہ نے اپنے حاشیے میں ذکر کی ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ کے اس حاشیے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ امور غیر متناہیہ خواہ مجتمع فی الوجود ہوں، یعنی ایک زمانے میں موجود بالفعل ہوں،
ان میں بھی برہان تضعیف جاری ہوگی، اور خواہ وہ امور غیر متناہیہ مجتمع فی الوجود ہوں، یعنی ایک زمانے میں موجود بالفعل نہ ہوں، بلکہ ایک ایک کر کے وہ امور وجود میں آ رہے ہوں۔ پہلے ایک امر وجود میں آئے، پھر وہ فنا ہو، پھر دوسرا امر وجود میں آئے، پھر وہ فنا ہو، پھر تیسرا امر وجود میں آئے، پھر وہ فنا ہو، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے۔ تو امور متعاقبہ فی الوجود میں بھی برہان تضعیف جاری ہوگی۔ مصنف کے اس حاشیے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ مصنف کے اس حاشیے پر ایک اعتراض وارد ہوگا، اور وہ اعتراض متکلمین کے مذہب پر وارد ہوگا، جو متکلمین ابدیت عالم کے قائل ہیں، جو اس بات کے قائل ہیں کہ عالم ہمیشہ رہے گا۔ ان کے مذہب پر مصنف کے اس حاشیے پر، حاشیے میں مذکور اس بات پر اعتراض وارد ہوگا۔ سب سے پہلے ہم متکلمین کا مذہب سمجھیں۔ متکلمین عالم کی ابدیت کے قائل ہیں، تو مطلب یہ ہوا کہ متکلمین عالم کے غیر متناہی ہونے کے قائل ہیں۔ متکلمین یہ کہتے ہیں کہ جیسے ماضی میں بہت سارے امور وجود میں آئے ہیں، ایسے ہی مستقبل میں بھی امور وجود میں آتے رہیں گے۔ تو مستقبل میں امور غیر متناہیہ کا وجود لازم آئے گا، لیکن خارج میں، واقع میں سب کے سب موجود بالفعل نہیں ہوں گے۔ موجود بالفعل تو امور متناہیہ ہی ہوں گے، لیکن لا تقفیت کے معنی میں ان پر غیر متناہی کا اطلاق ہوگا۔ میں بتا چکا ہوں کہ لا تقفیات ان امور کو کہتے ہیں جو کسی ایک حد پر، کسی ایک مرتبے پر آ کر کے موقوف نہ ہو جائیں، منقطع نہ ہو جائیں، ان کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا پایا جانا ممکن ہو۔ تو لا تقفیات خارج میں تو متناہی ہو کر ہی پائے جاتے ہیں، ہاں ان کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا پایا جانا ممکن ہوتا ہے۔ تو متکلمین یہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں بھی امور وجود میں آتے رہیں گے، لیکن وہ متناہی ہی ہوں گے۔ ہاں یہ سلسلہ کبھی بھی بند نہیں ہوگا، ان امور کے بعد اور امور بھی آتے رہیں گے، پھر ان امور کے بعد اور بھی امور آتے رہیں گے، یعنی یہ سلسلہ کبھی ایک جگہ پر منقطع نہیں ہوگا، بلکہ ہر مرتبے کے بعد مزید امور کا پایا جانا ممکن ہوگا۔ تو مستقبل میں جو یہ امور پائے جائیں گے، یہ خارج میں تو متناہی ہی ہوں گے، لیکن ان کے بعد بھی چونکہ اور امور کا پایا جانا ممکن ہوگا، اس لیے لا تخفیت کے معنی میں ان امور پر غیر متناہی کا اطلاق ہوگا۔ تو جو لوگ ابدیت عالم کے قائل ہیں، یعنی متکلمین ابدیت عالم کے قائل ہیں، یعنی عالم کے غیر متناہی ہونے کے قائل ہیں، اور غیر متناہی ہونے کے قائل ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ خارج میں اور واقع میں جو امور موجود ہوں گے وہ تو متناہی ہی ہوں گے، لیکن چونکہ ان کے بعد مزید امور بھی پائے جائیں گے، ان کے بعد مزید امور کا امکان ہوگا، اور اسی کو لا تقفیت کہتے ہیں۔ اس لیے لا تقفیت کے معنی میں امور غیر متناہیہ کا وجود ہے۔ اب متکلمین کا مذہب سمجھنے کے بعد اب آپ آئیں
اس طرف کہ مصنف نے جو یہ دوسرا حاشیہ ذکر کیا ہے اس دوسرے حاشیے پر اعتراض کس طرح وارد ہوتا ہے۔ مصنف نے یہ کہا تھا کہ امور غیر متناہیہ خواہ موجود بالفعل ہوں، مجتمع فی الوجود ہوں، یعنی ایک ہی زمانے میں موجود بالفعل ہوں، یا متعاقب فی الوجود ہوں، دونوں میں برہان تضعیف جاری ہوگی۔ تو اعتراض یہ ہوتا ہے کہ متکلمین کے مذہب پر امور غیر متناہیہ متعاقبہ فی الوجود میں برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی۔ سمجھیے گا، متکلمین کے مذہب پر امور غیر متناہیہ متعاقبہ فی الوجود میں برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی، کیونکہ متکلمین کے مذہب پر مستقبل میں امور وجود میں آئیں گے، لیکن کسی ایک حد پر رکیں گے نہیں کہ اس کے بعد اب امور نہ آئیں، ان امور کے بعد پھر امور آئیں گے، ان امور کے بعد پھر امور آئیں گے۔ تو متکلمین کے مذہب پر امور مستقبل میں وجود میں آتے رہیں گے، قوت سے فعل کی طرف خارج ہوتے رہیں گے، لیکن سب کے سب ایک زمانے میں موجود بالفعل نہیں ہوں گے، بلکہ متعاقب فی الوجود ہوں گے کہ ایک ختم ہوگا تو دوسرا آئے گا، دوسرا ختم ہوگا تو تیسرا آئے گا۔ تو متکلمین کے مذہب پر سارے کے سارے امور غیر متناہیہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہی نہیں ہوتے ہیں، سارے کے سارے امور غیر متناہیہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ایک خارج ہوتا ہے پھر دوسرا آتا ہے، پھر دوسرا ایک خارج ہوتا ہے وہ ختم ہوتا ہے تو دوسرا خارج ہوتا ہے، پھر دوسرا ختم ہوتا ہے تو تیسرا خارج ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اور لا تقفیت کے معنی میں ان امور کو امور غیر متناہیہ کہا جاتا ہے۔ تو جب یہ سب کے سب امور جو مستقبل میں وجود میں آتے رہیں گے، یہ سب کے سب ایک ساتھ ایک وقت میں سب کے سب قوت سے فعل کی طرف خارج ہی نہیں ہوتے ہیں، تو ان میں برہان تضعیف کیسے جاری ہوگی؟ تو شارح علیہ الرحمہ نے بیان کیا کہ ہم نے جو تقریر کی ہے، جو مقدمات بیان کیے ہیں اور جس تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، اس سے یہ اعتراض دور ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم نے ما سبق میں جو 3 مقدمات بیان کیے ہیں ان میں سے تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو وہی عدد کا معروض ہوگی، اسے ہی عدد عارض ہوگا۔ تیسرا مقدمہ ہمارا یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو وہی عدد کا معروض ہوگی اور اسی میں برہان تضعیف جاری ہوگی۔ لہذا جو امور قوت سے فعل کی طرف ابھی خارج نہیں ہوئے ہیں انہیں وہ عدد کا معروض نہیں ہوگی، اور جب وہ عدد کا معروض نہیں ہوں گی تو ان میں برہان تضعیف جاری بھی نہیں ہوگی۔ اس سے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مصنف نے اپنے حاشیے میں جو یہ ذکر کیا ہے کہ امور غیر متناہیہ خواہ مجتمع فی الوجود ہوں خواہ متعاقب فی الوجود ہوں، سب کے سب عدد کا معروض بنتے ہیں، وہاں امور متعاقبہ فی الوجود سے مطلق امور متعاقبہ نہیں مراد ہیں، بلکہ وہاں امور متعاقبہ سے مراد ہیں امور متعاقبہ ماضیہ، نہ کہ امور متعاقبہ مستقبلہ۔ وہ امور متعاقبہ جو ماضی میں قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہیں
چونکہ وہی عدد کا معروض ہوں گے اس لیے انہی میں برہان تضعیف جاری ہوگی، اور وہ امور متعاقبہ جو ابھی مستقبل میں آئیں گے وہ ابھی قوت سے فعل کی طرف خارج ہی نہیں ہوئے ہیں، لہذا وہ عدد کا معروض بھی نہیں بنیں گے، اور جب عدد کا معروض نہیں بنیں گے تو ان میں برہان تضعیف جاری بھی نہیں ہوگی۔ تو ہماری تقریر میں جو تیسرا مقدمہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہوتی ہے وہ عدد کا معروض ہوگی، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مصنف نے اپنے حاشیے میں جو متعاقبہ فی الوجود کہا ہے وہاں متعاقبہ سے مراد ہے متعاقبہ ماضیہ، نہ کہ متعاقبہ مستقبلہ، کیونکہ متعاقبہ ماضیہ ہی عدد کا معروض ہوتے ہیں، نہ کہ متعاقبہ مستقبلہ۔ اتنا سمجھنے کے بعد اب آپ عبارت دیکھیں، شارح کہتے ہیں وبهذا التقرير يتنقه ما في الحاشية الأخرى وهو أنه لا شك أن الأمور الغير المتناهية سواء كانت مرتبة أو غير مرتبة مجتمعة في الوجود أو متعاقبة تكون معروضة للعدد بالضرورة۔ اور ہماری اس تقریر سے وہ بات بھی منقح، واضح اور روشن ہو جاتی ہے جو مصنف کے دوسرے حاشیہ میں مذکور ہے، وہو انہو، اور وہ بات یہ ہے کہ بلا شبہ امور غیر متناہیہ سواء کانت مرتبتاً او غیر مرتبتاً مجتمعتاً فی الوجود او متعاقبتاً تکون معروضتاً للعدد بالضرورہ، اور وہ بات یہ ہے کہ بلا شبہ امور غیر متناہیہ خواہ وہ مرتب ہوں یا غیر مرتب، مجتمع فی الوجود ہوں یا متعاقب فی الوجود، عدد کا بالبداہت معروض ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی ہماری تقریر سے واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ لکون مراد المصنف من الامور المتعاقبۃ الامور المتعاقبۃ الماضیہ، کیونکہ امور متعاقبہ سے مصنف کی مراد امور متعاقبہ ماضیہ ہیں، فإنها خارجۃ من القوۃ الی الفعل، کیونکہ امور متعاقبہ ماضیہ ہی قوت سے فعل کی طرف خارج ہوتے ہیں، دون المستقبلۃ الغیر المتناہیۃ المتعاقبہ علی طریق المتکلمین القائلین بابدیۃ العالم، نہ کہ امور مستقبلہ غیر متناہیہ جو متکلمین کے طریقے پر متعاقبہ ہوتے ہیں جو عالم کی ابدیت کے قائل ہیں۔ اب آگے شارح یہ بیان کر رہے ہیں کہ امور غیر متناہیہ مستقبلہ میں بھی برہان تضعیف جاری ہوتی ہے۔ متکلمین کے مذہب پر تو شارح یہ بیان کر چکے کہ امور غیر متناہیہ مستقبلہ میں متکلمین کے مذہب پر برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی، لیکن اب کہتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ مستقبلہ میں بھی برہان تضعیف جاری ہوتی ہے، لیکن متکلمین کے مذہب پر نہیں بلکہ حکما کے مذہب پر۔ اصل میں حکما یہ معیت دہریہ کے قائل ہیں، یعنی حکما یہ کہتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کے تمام امور زمانے میں موجود بالفعل ہوتے ہیں۔ حکما کا مذہب یہ ہے کہ ماضی میں جو امور پائے گئے اور مستقبل میں جو امور پائے جائیں گے یہ سب کے سب زمانے میں موجود بالفعل ہوتے ہیں۔ یہ حکما کا مذہب ہے کہ تمام امور ماضی کے ہوں یا مستقبل کے سب زمانے میں موجود بالفعل ہوتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں حکما کے اس مذہب پر امور غیر متناہیہ مستقبلہ میں بھی برہان تضعیف جاری ہوگی، کیونکہ حکما کے مذہب پر چونکہ مستقبل میں پائے جانے والے امور بھی چونکہ زمانے میں موجود بالفعل ہیں، اور جب وہ زمانے میں موجود بالفعل ہیں تو وہ عدد کا معروض ہوں گے، اور جب عدد کا معروض ہوں گے تو قابل تضعیف بھی ہوں گے، اور جب قابل تضعیف ہوں گے تو ان میں برہان تضعیف جاری ہوگی۔ یاد رکھیں کہ امور
جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہوں، امور موجودہ بالفعل، جو امور بالفعل موجود ہوں، جو امور قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہوں، وہ عدد کا معروض تبھی ہوں گے جبکہ ان میں باہمی تمایز ہو، جبکہ ان میں باہمی امتیاز ہو، تو وہ عدد کا معروض ہوں گے۔ پھر سے سمجھ لیں، وہ امور جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہوں، یعنی امور موجودہ بالفعل، یہ تبھی عدد کا معروض ہوں گے جبکہ ان میں باہمی امتیاز ہو، ایک دوسرے سے کیا ہوں؟ ممتاز ہوں، تو وہ عدد کا معروض ہوں گے۔ چونکہ حکماء یہ کہتے ہیں کہ ماضی اور مستقبل کے تمام امور زمانے میں موجود بالفعل ہوتے ہیں اور ان میں باہمی تمایز ہوتا ہے، باہمی امتیاز ہوتا ہے، اور جب ان میں باہمی تمایز ہے، باہمی امتیاز ہے اور وہ موجود بالفعل بھی ہیں زمانے میں، یعنی قوت سے فعل کی طرف خارج بھی ہو چکے ہیں، تو بلا شبہ وہ عدد کا معروض ہوں گے، انہیں عدد عارض ہوگا۔ اب شارح یہ بتانا چاہتے ہیں کہ امور موجودہ بالفعل عدد کا معروض ہوں گے جبکہ ان میں امتیاز پایا جائے، خواہ وہ امتیاز کسی بھی جہت سے ہو۔ امتیاز کی کئی قسمیں ہیں، شارح وہ بیان کر رہے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ اگر ان میں باہمی امتیاز ہے تو وہ عدد کا معروض ہوں گے، خواہ ان میں باہمی امتیاز ماہیت کے اعتبار سے ہو، جیسے خارج میں بہت ساری ماہیتیں پائی جاتی ہیں، انسان بھی ہے، فرس بھی ہے، حمار بھی ہے، اسد بھی ہے، تو یہ ماہیتیں ہیں۔ تو انسان، فرس، اسد، حمار، ان میں کیا ہے؟ امتیاز پایا جاتا ہے، اور یہ امتیاز ماہیت کے اعتبار سے ہے۔ تو ماہیت کے اعتبار سے امتیاز بھی کیا ہے؟ عدد کا معروض ہونے کے لیے کافی ہے۔ خواہ ان امور میں باہمی امتیاز ماہیت کے اعتبار سے نہ ہو بلکہ خارجی تشخص کے اعتبار سے ہو، مثلا جیسے زید، خالد، بکر، یہ سب کے سب انسان ہیں، سب کی ماہیت ایک ہے، لیکن ان میں جو امتیاز ہے، جیسے زید الگ ہے، امر الگ ہے، بکر الگ ہے، ہم دیکھ کر کے کہہ دیتے ہیں کہ یہ زید ہے، یہ امر ہے، یہ بکر ہے، حالانکہ سب کی ماہیت ایک ہے۔ یہاں امتیاز کس جہت سے ہے؟ خارجی تشخص کے اعتبار سے ہے۔ تو خارجی تشخص کے اعتبار سے امتیاز بھی کیا ہے؟ عدد کا معروض ہونے کے لیے کافی ہے۔ یا ان امور میں امتیاز وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو، جیسے جو امور خارج میں موجود ہوتے ہیں جب وہ ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو ذہن میں بھی ایک دوسرے سے وہ ممتاز ہوتے ہیں، ان کے وجود ذہنی میں بھی کیا ہے؟ ایک دوسرے سے امتیاز پایا جاتا ہے، تو یہ امتیاز ذہنی بھی کیا ہے؟ عدد کا معروض ہونے کے لیے کافی ہے۔ یا ان امور میں امتیاز نہ تو ماہیت کے اعتبار سے ہو، نہ وجود خارجی کے اعتبار سے ہو، نہ وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو، بلکہ ان امور میں امتیاز التفات کے اعتبار سے ہو، توجہ کے اعتبار سے ہو، جیسا کہ ممتنعات میں ہوتا ہے۔ جو چیزیں ممتنع ہیں وہ ہمارے ذہن میں ہوتی ہیں اور ان میں امتیاز ہوتا ہے جبکہ ہم ان کی طرف التفات کریں، توجہ کریں۔ مثلا باری تعالیٰ کا شریک یہ ممتنع ہے، اس کا وجود نہیں ہو سکتا، لیکن شریک باری کا ایک مفہوم ہمارے ذہن میں ہے۔ خلا ہے، مناطق فلاسفہ یہ کہتے ہیں کہ خلا کا وجود نہیں ہے، تو خلا کا مفہوم بھی ہمارے ذہن میں ہے۔ تو یہ دو مفہوم ہمارے ذہن میں ہیں۔ جب ہمارا ذہن شریک باری کی طرف التفات کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، اور خلا کی طرف التفات کرتا ہے، توجہ کرتا ہے، تو ہمارا ذہن دونوں میں فرق کر لیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، شریک باری الگ چیز ہے اور خلا الگ چیز ہے۔ تو دیکھیں جب ہم ان دو مفہوموں کی طرف التفات کرتے ہیں، توجہ کرتے ہیں، تو یہ دو مفہوم اثنینیت کا معروض ہو جاتے ہیں،
اثنینیت کا، یعنی دو کا معروض ہو جاتے ہیں، اور ہمارا ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ ایک چیز نہیں ہے، یہ واحد نہیں ہے، بلکہ یہ اثنین ہیں، دو الگ الگ چیزیں ہیں، تو دیکھیے اثنین کا معروض ہو جاتے ہیں۔ تو امتیاز خواہ ماہیت کے اعتبار سے ہو، خواہ وجود خارجی کے اعتبار سے ہو، خواہ وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو، خواہ التفات کے اعتبار سے ہو، جیسا کہ ممتنعات میں ہے، اور جیسا کہ کسی ایک متصل کے اجزاء انتزاعیہ میں التفات کے بعد امتیاز ہوتا ہے۔ مثلا کوئی متصل واحد لیجئے، جیسے جسم لیجئے، جسم میں کئی طرح کے اجزاء ہوتے ہیں، جسم میں خط بھی ہوتا ہے، جسم میں سطح بھی ہوتی ہے، جسم میں نقطہ بھی ہوتا ہے، تو جسم کے یعنی متصل واحد کے یہ جو اجزاء ہیں، یہ اجزاء بھی کیا ہیں؟ ان میں امتیاز ہوتا ہے التفات کے بعد اور توجہ کے بعد۔ التفات اور توجہ کے بعد ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جسم کا یہ جز یہ خط ہے، سطح نہیں ہے، جسم کا یہ جز سطح ہے، خط نہیں ہے، جسم کا یہ جز نقطہ ہے، خط نہیں ہے۔ تو متصل واحد کے اجزاء انتزاعیہ بھی یہ التفات اور انتزاع کے بعد ان میں بھی کیا ہے؟ امتیاز ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہوں گے؟ عدد کا معروض ہوں گے۔ تو عدد حاصل یہ ہوا کہ عدد کا معروض ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان امور میں امتیاز ہو، اور یہ امتیاز خواہ ماہیت کے اعتبار سے ہو، خواہ وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو، خواہ وجود خارجی کے اعتبار سے ہو، اور خواہ التفات اور توجہ کی جہت سے ہو۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں، عبارت دیکھیں، نعم یجری فیہا علی طریق الحکماء القائلین بالمعیت الدہریت فی عالم الدہر فإنہا خارجۃ من القوت الفعل علی سبیل التمایز۔ ہاں، امور غیر متناہیہ متعاقبہ میں حکماء کے مذہب پر برہان تضعیف جاری ہوگی۔ القائلین بالمعیت الدہریت فی عالم الدہر، جو عالم دہر میں معیت دہریہ کے قائل ہیں، فإنہا خارجۃ من القوت الفعل علی سبیل التمایز، کیونکہ حکماء کے مذہب پر وہ امور غیر متناہیہ مستقبلہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہیں اور امتیاز کے طور پر خارج ہیں۔ فإن القدر الضروریہ ان کل ما یخرج من القوت الى الفعل على سبیل التمایز لا بد ان یکون معروضۃ للعدد سواء کان التمییز فیہ بحسب الماہیۃ او الوجود الخارجی او الوجود الذہنی او الالتفات فقط، کیونکہ قدر ضروری صرف یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو قوت سے فعل کی طرف علی سبیل التمایز خارج ہو، اس کا عدد کا معروض ہونا ضروری ہے، خواہ امتیاز ماہیت کے اعتبار سے ہو، یا وجود خارجی کے اعتبار سے ہو، یا وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو، یا فقط التفات کے اعتبار سے ہو، کما فی الممتنعات، جیسا کہ ممتنعات میں امتیاز فقط التفات کے اعتبار سے ہے۔ فإن الشریک الباری والخلا بعد التصور والالتفات یکونان معروضین للاثنینیۃ، کیونکہ شریک باری اور خلا یہ تصور اور التفات کے بعد اثنینیت یعنی دو کے معروض ہو جاتے ہیں، اور التفات کے بعد ہمارا ذہن یہ فیصلہ کرتا ہے کہ یہ دو چیزیں ہیں نہ کہ ایک۔ وَقَذَا الْأَجْزَاءُ الْانْتِزَاعِيَّةُ لِلْمُتَّصِلِ الْوَاحِدِ الْمُتَنَاهِي أَوْ غَيْرِ الْمُتَنَاهِي إِنَّمَا تَكُونُ مَعْرُوضَةً لِلْعَدَدِ بَعْدَ الْانْتِزَاعِ وَالِالْتِفَاتِ۔ اسی طرح کسی متصل واحد خواہ وہ متناہی ہو یا غیر متناہی، اس متصل واحد کے اجزاء انتزاعیہ بھی انتزاع و التفات کے بعد ہی عدد کا معروض ہوتے ہیں۔
ہاں انتزاع اور التفات سے قبل وہ عدد کا معروض تو نہیں ہوتے ہیں، لیکن عدد کا معروض ہونے کی ان میں صلاحیت ضرور ہوتی ہے. نعم قبل الانتزاع مصححۃ لمعروضیت العدد. ہاں انتزاع سے پہلے وہ اجزاء عدد کا معروض ہونے کی صلاحیت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں. تو حاصل یہ ہوا کہ عدد کا معروض وہی امور ہوں گے جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہوں، یعنی موجود بالفعل ہوں، اور ان میں باہمی امتیاز بھی پایا جاتا ہو، وہی عدد کا معروض ہوں گے. ایسا کیوں ہے؟ اس میں راز کیا ہے کہ عدد کا معروض وہی ہوتے ہیں جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہوں اور ان میں باہمی امتیاز پایا جاتا ہو، اور جو امور قوت سے فعل کی طرف ابھی خارج نہ ہوئے ہوں اور ان میں باہمی امتیاز نہ ہو، وہ عدد کا معروض نہیں بنیں گے. اس میں راز کیا ہے؟ تو اب راز بتاتے ہیں شارح راز بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ اصل میں عدد کے جو وحدات ہیں، یعنی عدد کی جو اکائیاں ہیں، عدد کی جو یہ اکائیاں ہیں، یہ خود ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہیں، خود ان میں امتیاز پایا جاتا ہے. 1 2 3 مثلا 100 کے جو وحدات ہیں وہ کون ہیں؟ 1 2 3 4 5 6، اس طرح سے 100 تک گنتے چلے جائیں. تو یہ 1 2 سے لے کر کے 100 تک جو یہ وحدات ہیں، یہ اکائیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ سب ایک دوسرے سے ممتاز ہیں اور یہ سب الگ الگ جز ہیں. تو کسی عدد کے جو وحدات ہوتے ہیں، کسی عدد کی جو اکائیاں ہوتی ہیں، یہ خود کیا ہیں؟ اجزاء تفصیلیاں ہیں جن میں باہمی امتیاز پایا جاتا ہے. تو جب عدد کے وحدات، عدد کی اکائیاں خود اجزاء تفصیلیاں ہیں جن میں باہمی امتیاز پایا جاتا ہے، تو یہ عدد کی اکائیاں یہ جسے عارض ہوں گی، جو ان کا معروض ہوگا، ان کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اجزاء تفصیلیاں ہوں، ان میں باہمی امتیاز پایا جاتا ہو. لہذا ضروری ہے کہ عدد کا معروض وہی ہوگا جو جن میں تفصیل پائی جائے اور جن میں امتیاز پایا جائے، اور تفصیل و امتیاز انہی امور میں پایا جائے گا جو موجود بالفعل ہوں اور ان میں باہمی امتیاز ہو. اس لیے عدد کا معروض وہی ہوں گے جن میں جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہوں، یعنی الگ الگ ہوں، تفصیلی ہوں اور باہمی امتیاز ہو. لہذا وہ امور جن میں ماہیت کے اعتبار سے امتیاز ہو، یا وجود خارجی کے اعتبار سے امتیاز ہو، یا وجود ذہنی کے اعتبار سے امتیاز ہو، یا التفاظ کے اعتبار سے امتیاز ہو، وہ عدد کا معروض بنیں گے. رہے وہ اجزاء جو الگ الگ نہ ہوں، جن میں تفصیل نہ ہو، جن میں تقسیم نہ ہو، جیسے اجزاء تحلیلیہ، جیسے پانی ہے، پانی میں بہت ساری بوندیں ہیں، بہت سارے اجزاء ہیں، لیکن الگ کرنے سے پہلے، تفصیل سے پہلے، تقسیم سے پہلے ہم پانی میں اجزاء فرض تو کر سکتے ہیں، اجزاء کا وہم تو کر سکتے ہیں، اجزاء کو فرض تو کر سکتے ہیں، لیکن ان میں تفصیل نہیں ہے، ان میں امتیاز نہیں ہے، کیونکہ ابھی وہ الگ الگ قوت سے فعل کی طرف خارج نہیں ہوئے ہیں، الگ الگ موجود بالفعل نہیں ہیں. تو اجزاء تحلیلیہ میں چونکہ تفصیل نہیں ہوتی ہے، تقسیم نہیں ہوتی ہے، امتیاز نہیں ہوتا ہے، لہذا یہ عدد کا معروض نہیں بنیں گے. اسی طرح کسی چیز کے اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ، کسی چیز کے اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ،
یہ بھی عدد کا معروض نہیں بنیں گے، کیونکہ ان میں تقسیم نہیں ہوتی ہے، تفصیل نہیں ہوتی ہے، یہ قوت سے فعل کی طرف خارج نہیں ہوتے ہیں، یہ صرف وہمی ہوتے ہیں، یہ صرف فرضی ہوتے ہیں۔ اجزاء متناقصہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ کوئی متناہی چیز لیجئے، مثلا آپ اپنا موبائل ہی لے لیجئے، اس موبائل کی چوڑائی یا لمبائی لیجئے، موبائل کتنا لمبا ہے، مان لیجئے 1 بالشت مانیے، آپ کا موبائل کتنا ہے، 1 بالشت کا ہے، تو اس کے آپ اجزاء فرض کریں، اس کے آپ اجزاء کا وہم کریں، فرض کریں، اس کو تقسیم کریں تو 2 حصے نکل آئیں گے، 2 نصف آئیں گے، پھر آپ ان 2 نصفوں میں سے ایک نصف کو تقسیم کریں تو نصف کا نصف ہو جائے گا، پھر اس نصف کو تقسیم کریں تو ایک اور نصف ہو جائے گا، پھر اس کو تقسیم کریں تو ایک اور نصف ہو جائے گا، اسی طرح سے تقسیم فرض کرتے چلے جائیں تو یہ جو اجزاء ہوں گے یہ غیر متناہی تک جائیں گے، کیونکہ ہمیں ہر نصف کا نصف کرنا ہے۔ موبائل کو ہم نے کے 2 حصے کیے، 2 نصف کیے، پھر ہر ایک نصف کو بھی آپ تقسیم کیجئے، پھر جو نصف آئے گا اس کو بھی تقسیم کیجئے، پھر جو نصف آئے گا اس کو بھی تقسیم کیجئے، اسی طرح سے الی غیر النہایہ آپ تقسیم کرتے چلے جائیں تو یہ اجزاء غیر متناہیہ نکل آئیں گے۔ اور یہ چونکہ کیا ہیں، متناقصہ ہیں، یہ سارے اجزاء برابر تو ہیں نہیں، بھئی نصف کریں گے تو پہلا والا نصف بڑا ہے، پھر جب اس کے 2 حصے کریں گے تو اب اس کا جو نصف ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا، پھر اس کے 2 حصے کریں گے تو اس کا جو نصف آئے گا وہ چھوٹا ہو جائے گا، اور تو یہ اجزاء متناقصہ ہیں اور غیر متناہیہ ہیں۔ یہ اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ یہ بھی کیا ہیں، عدد کا معروض نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اجزاء قوت سے فعل کی طرف خارج نہیں ہیں، ان میں تفصیل و تقسیم حقیقی نہیں ہے بلکہ یہ تو فرضی ہے اور وہمی ہے۔ تو چونکہ یہ اجزاء بالفعل موجود نہیں ہیں، ان میں تقسیم اور تفصیل نہیں ہے، صرف ہم نے فرض کر لیا ہے، اس لیے یہ عدد کا معروض نہیں ہوں گے، کیونکہ عدد کا معروض ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اجزاء موجود بالفعل ہوں، قوت سے فعل کی طرف خارج ہو چکے ہوں اور ان میں باہمی کیا ہو، امتیاز ہو۔ اسی طرح آپ کوئی غیر متناہی چیز فرض کیجئے، مثلا ایک خط فرض کیجئے جو غیر متناہی ہے، ایک غیر متناہی خط فرض کیجئے، پھر اس کے 2 حصے کیجئے، یا نہیں کوئی خط ایسا فرض کیجئے جو غیر متناہی ہو اور اس کے برابر حصے فرض کرتے چلے جائیے، تو اس غیر متناہی چیز کے جو اجزاء ہوں گے یہ اجزاء متساویہ ہوں گے، برابر ہیں اور غیر متناہی ہوں گے، یہ بھی عدد کا معروض نہیں بنیں گے، کیونکہ عدد کا معروض بننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ امور کیا ہو چکے ہوں، موجود بالفعل ہوں، اور یہاں جو ہم اس خط غیر متناہی کے اجزاء فرض کر رہے ہیں یہ موجود بالفعل نہیں ہیں، یہ تو صرف ہم فرض کر رہے ہیں، تو یہ موجود بالفعل نہیں ہے، ان میں باہمی تمایز نہیں ہے، اس لیے ان میں بھی برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں وَالسِّرُّ فِيهِ أَنَّ أَجْزَاءَ الْعَدَدِ عَنِ الْوَحْدَاتِ أَجْزَاءٌ تَفْصِيلِيَّةٌ يَقْتَضِي عُرُوضَهَا لِتَفْصِيلِ الْمَعْرُوضِ بِالْفِعْلِ بِأَيِّ نَحْوٍ كَانَ۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ عدد کے اجزاء یعنی وحدات یعنی اکائیاں یہ اجزاء تفصیلیاں ہیں جن کا عروض معروض کے بھی تفصیلی ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔ جب یہ عدد کے اجزاء یہ تفصیلی ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ جو معروض ہو اس معروض کے اجزاء بھی کیا ہوں، تفصیلی ہوں، تو عدد کی تفصیل یہ معروض کی تفصیل بالفعل کا تقاضا کرتی ہے۔ اور اس میں راز یہ ہے کہ عدد کے اجزاء یعنی وحدات اجزاء تفصیلیاں ہیں جن کا عروض معروض کے بھی بالفعل تفصیل کا، جن کا عروض معروض کی بالفعل تقسیم کا تقاضا کرتا ہے، بے ای نحو کانا، خواہ وہ تفصیل اور خواہ وہ امتیاز کسی بھی جہت سے ہو، خواہ ماہیت کے اعتبار سے ہو، خواہ وجود خارجی کے اعتبار سے ہو، خواہ وجود ذہنی کے اعتبار سے ہو یا فقط التفات کے اعتبار سے ہو۔ ولا تفصیل فی الاجزاء التحلیلیہ قبل القسمۃ، اور اجزاء تحلیلیہ میں تقسیم و تفریق اور تفصیل سے پہلے
کوئی تفصیل نہیں ہوتی ہے. فلا یجری البرہان المذکور فی ابطال الاجزاء التحلیلیۃ الغیر المتناہیہ، لہذا اجزاء تحلیلیہ غیر متناہیہ کے ابطال میں برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی. وفی ھذا الحکم الاجزاء المتناقصۃ الغیر المتناہیہ، اور اسی حکم میں اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ بھی ہیں کہ ان میں بھی برہان تضعیف نہیں جاری ہوگی. کما فی الخط المتناہی، مثلا جیسے مثال کے طور پر خط متناہی کے اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ میں برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی. یہ کما فی الخط المتناہی کا تعلق ہے اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ سے، یعنی ترجمہ ہوگا جیسے مثال کے طور پر خط متناہی کے اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ میں یہ برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی. خط متناہی مثلا آپ یہی موبائل لے لیجئے، اس موبائل کا جو خط ہے یعنی اس کی لمبائی کا جو خط ہے یہ خط متناہی ہے، لیکن اس میں اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ نکلیں گے، فرض کرتے چلے جائیں گے، غیر متناہی ہو جائے گا. وفی ھذا الحکم اب المتساویۃ الانتزاعیہ، المتساویہ کا عطف ہے المتناقصہ پر، یعنی وفی ھذا الحکم الاجزاء المتساویۃ الانتزاعیہ، اور اسی حکم میں اجزاء متساویہ انتزاعیہ بھی ہیں. اجزاء متساویہ غیر متناہیہ انتزاعیہ بھی ہیں کہ اجزاء متساویہ غیر متناہیہ میں بھی برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی. کما فی الخط الغیر المتناہی المتصل، جیسے مثال کے طور پر خط غیر متناہی متصل کے اجزاء متساویہ غیر متناہیہ کہ ان میں بھی برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی. سواسیۃ، اجزاء متناقصہ غیر متناہیہ اور اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ یہ دونوں برابر ہیں. لا یبطلھا ھذا البرہان، یہ برہان تضعیف انہیں باطل نہیں کرے گی، یعنی ان کا بطلان برہان تضعیف سے نہیں ہوتا ہے. ہاں ثانی یعنی اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کے ابطال کے لیے کچھ دوسری برہانیں پیش کی جاتی ہیں. مثلا برہان تطبیق پیش کی جاتی ہے، اور برہان تطبیق کے ذریعہ اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کا ابطال کیا جاتا ہے. اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں نعم لابطال الثانی براہین اخرى، ہاں ثانی یعنی اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کے ابطال کے لیے کچھ دوسرے قوی براہین ہیں کہ ان براہین کے ذریعہ اجزاء متساویہ کا ابطال کیا جاتا ہے، لیکن ان براہین کے ذریعہ اجزاء متساویہ کا ابطال اس جہت سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ عادت کا معروض ہوتے ہیں. نہیں، عادت کا معروض تو وہ ہو ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ ان کا ابطال دوسری جہت سے ہوتا ہے. اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہاں اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کے ابطال کے لیے کچھ دوسرے قوی براہین ہیں، لیکن ان قوی براہین کے ذریعہ اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کا ابطال اس جہت سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ نفس الامر میں عدد کا معروض ہوتے ہیں، بلکہ دوسری جہت سے ان کا ابطال ہوتا ہے. اور وہ جہت یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے یہ خط غیر متناہی کے یہ اجزاء متساویہ غیر متناہیہ یہ تو فرضی ہیں. ہاں ان کا جو منشا ہے یعنی خط غیر متناہی، اس خط غیر متناہی کے لیے ایک عاد ضرور ہوگا. یاد رکھیں کہ عاد اس عدد کو کہتے ہیں جو کسی معلوم عدد کو پورا تقسیم کر دے، پورا تقسیم کر کے ختم کر دے. عاد اس عدد کو کہتے ہیں جو کسی معلوم عدد کو پورا تقسیم کر کے ختم کر دے. مثال کے طور پر 20 ہے، 20 کو اگر ہم 2 سے تقسیم کریں تو پورا تقسیم ہو جائے گا 10 بار میں، 2 دہم 20. تو 20 کے لیے 2 کیا ہوا؟ عاد ہوا. تو اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کا جو منشا ہے یعنی خط غیر متناہی، اس کے لیے بھی ایک عاد ہوگا.
اور جب اس کے لیے عاد ہوگا تو وہ اس خط غیر متناہی کو خط غیر متناہی کو تقسیم کرتے کرتے ختم ضرور کر دے گا، فنا ضرور کر دے گا. جیسے 2 20 کو تقسیم کرتے کرتے ختم کر دیتا ہے، 10 بار میں تقسیم کر کے ختم کر دیتا ہے، ایسے ہی اس خط غیر متناہی کے لیے ایک عاد ضرور ہوگا جو اسے تقسیم کرتے کرتے ختم کر دے گا. اور جب وہ تقسیم کرتے کرتے ختم ہو گیا تو وہ غیر متناہی نہ رہا بلکہ کیا ہو گیا؟ متناہی ہو گیا. اور یہ ابطال کیسے ہوتا ہے؟ برہان تطبیق وغیرہ کے ذریعہ ہوتا ہے، جس کا بیان آگے آئے گا. اسی کے بارے میں کہتے ہیں ہاں ثانی کے ابطال کے لیے، یعنی اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کے ابطال کے لیے کچھ دوسرے قوی براہین ہیں، لیکن اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کا یہ ابطال اس جہت سے نہیں ہوتا ہے کہ وہ نفس الامر میں عدد کا معروض ہوتے ہیں، بلکہ اس جہت سے ابطال ہوتا ہے کہ ان اجزاء متساویہ انتزاعیہ غیر متناہیہ کے منشا یعنی خط غیر متناہی کے لیے ایک ایسا عاد ہوگا جو اس کے غیر متناہی مراتب کو تقسیم کرتے کرتے فنا کر دے گا، ختم کر دے گا. وہ باطل بالتطبیق وغیرہ. اور منشأ غیر متناہیہ کا وجود برہان تطبیق وغیرہ سے باطل ہو جاتا ہے، جس کا بیان انشاءاللہ آگے چل کر کے آئے گا. شارح کی گفتگو یہاں پر مکمل ہوتی ہے. آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.